وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صدق اللہ العظیم۔ وقال اور کہیں گے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، ارینا دکھا ہمیں، الذین وہ لوگ اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس جنوں اور انسانوں سے، نجعلہما تاکہ ہم ان کو کریں، تحت اقدامنا اپنے پاؤں کے نیچے، لیکونا تاکہ وہ ہو جائیں، من الاسفلین جہنم کے سب سے نچلے طبقے سے۔ اس آیہ کریمہ میں بظاہر اگر آپ گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو صیغے ماضی کے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے معنی سارے مستقبل کے ہیں۔ کفار کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر کفار جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے عرض کریں گے، اللہ کریم گروہ جن اور گروہ انس میں سے جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا آج وہ ہمیں ملا، تاکہ ہم انہیں آج اپنے پاؤں کے نیچے مسل کر رکھ دیں۔ یہ آرزو وہ وہاں جا کر کریں گے، جہنم میں پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آج ہمیں دکھا تو وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر مسل دیں کہ جو ہمارے سامنے حقائق بیان نہیں کرتے تھے، جو ہمارے سامنے حق کو چھپا کر باطل کو مزین کر کے پیش کرتے تھے۔ وہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں وہ یہاں موج کر لو، آگے کس نے دیکھا۔ یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ جس دا اے جہاں چنگا ادا اگلا بھی چنگا ہونا، وہ جرا اتھے موجاں کرتا ہو اگے بھی موجاں کرے گا۔ یہ باطل ہیں، باطل تعلیمات دینے والے۔ پھر انسان وہاں پچھتائے گا کہ کاش میں نے ان کی نہ مانی ہوتی، کاش میں ان کے پیچھے نہ لگا ہوتا، کاش میں نے ان کی طرف دھیان بھی نہ دیا ہوتا۔ اور وہ ڈھونڈتا پھرے گا کہ یہ آج مجھے مل جائیں تو میں پاؤں کے نیچے رکھ کر ان کو مسل دوں کہ انہوں نے مجھے غلط راستہ کیوں دکھایا، حقیقت کا راستہ مجھے کیوں نہیں دکھایا۔ تو یہ کافر وہاں کہیں گے، لیکن وہاں کہنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس لیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، عقل کی مدد کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کی مدد کے لیے اللہ نے معجزات دیے، اور معجزات کے ذریعے اللہ نے انسان کو سمجھنے، فکر کرنے، تدبر و غور کرنے کی دعوت دی کہ تم اس کے ذریعے اپنا راستہ اختیار کرو، اس کے ذریعے تم اپنا راستہ ڈھونڈو کہ تمہیں کدھر جانا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون۔ اب وہاں جا کر کوئی عذر پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اہل معرفت تو اس کو اور ہی رنگ میں پڑھتے ہیں اس آیہ کو۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی عبادات کرتا ہے نا تو معرفت کی منزل پر جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت اسے شروع ہوتی ہے نا تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا کرتا ہے، مولا میرے وجود میں حیوانیت اور شیطانیت کی جتنی صفات ہیں وہ مجھے دکھا دے تاکہ میں ان کو مسل کر رکھ دوں، کیونکہ تیری معرفت میں جو مزہ ہے وہ اس میں مزہ نہیں ہے، وہ پھر اس میں مزہ نہیں ہے۔ اہل حق جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں تو اس کے پیچھے حکمت یہ تھی، انہوں نے اندر کی حیوانیت اور شیطانیت کو مٹا کر رکھ دیا تھا، اور جب یہ چیزیں اندر سے مٹ جاتی ہیں نا تو معرفت کی دولت نصیب ہوتی ہے،
تو پھر اندر اتنا روشن ہوتا ہے، اندر اتنی چمک پیدا ہوتی ہے، اندر کے طبقات اتنے منور ہوتے ہیں کہ پھر انسان کہتا ہے یار یہ جہاں کیا ہے، اس جہاں کا مزہ ہے جہاں میں رہ رہا ہوں۔ تو اہل معرفت اس کو اس رنگ سے پڑھتے۔ اچھا، شیاطین میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ ابلیس نے کیا ہے، اور وہ جرم کیا تھا؟ انکار سجدہ۔ انکار سجدہ، یہ یاد رکھنا، اگر آپ کو سجدے کی توفیق ہے نا تو آپ ایک سجدے پر دوسرا سجدہ شکر کا کیا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق مجھے دی۔ اور نماز کے 2 سجدوں کا تصور بھی یہی ہے۔ اللہ نے جو ملائکہ کو حکم دیا تھا نا، آدم کو ایک سجدے کا حکم دیا تھا، 2 سجدوں کا حکم نہیں دیا تھا اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو جب فرشتے سجدہ کر کے اٹھے نا تو انہوں نے دیکھا ابلیس کھڑا ہے اور وہ سجدے کا انکار کر رہا ہے، تو وہ دوبارہ سجدے میں گر کے اللہ تیرا شکر ہے ہم منکر نہیں ہیں۔ تو اللہ نے 2 سجدے اس لیے نماز میں رکھے۔ پہلا سجدہ وہ سجدہ تعبدی تھا، اور دوسرا سجدہ سجدہ شکر تھا۔ تو اگر آپ کو سجدے کی توفیق ہے نا تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ کی یہ ماتھا وہاں ٹکتا ہے جہاں رب کا حکم ہے۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ بات مثال کے طور پر عرض کی ہے، گھر میں 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں 5 مرد ہیں، اذان ہوئی ہے، اس میں سے آپ اگر تنہا اٹھ کر چلے ہیں نا اور 4 نہیں اٹھے تو سمجھ لیجئے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میں سجدہ کروں، اسی لیے تو اس نے مجھے اٹھایا ہے۔ اللہ توفیق دیتا ہی اس کو ہے جس کی قبول کرنی ہوتی، دوسرے کو توفیق نہیں ملتی۔ یہ نہ کہا کریں کہ میں نے نماز پڑھی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہرگز نہ کہا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ جتنے معاملے کرنے ہیں نا وہ یقین سے کیا کرو، بے یقینی سے مت کیا کرو۔ نماز پڑھی ہے تو یقین رکھو قبول ہوئی ہے، میں جیسی مرضی پڑھوں لیکن اس نے قبول کیا، میں سچا یا جھوٹا جیسا بھی ہوں۔ وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا، مالی دا کم پانی لانا بر بر مشکاں لاوے، مالی دا کم پانی لانا تو بر بر مشکاں لاوے، ٹھیک ہے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ہے تصور۔ دوسرا تصور کیا ہے وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پیر مریداں دے سر تے رہندے جھوٹے ہون پامیں سچے۔ اب جھوٹ سچ کا نہیں ہے، بات آپ کے یقین کی ہے۔ آپ نے اگر یقین سے پکار لیا نا، یقین سے نماز پڑھی میرے اللہ نے قبول کرنی ہے، اور یہ نہ قبول کرنے والا یقین ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو جب یہ یقین میرے آقا کا فرمان ہے، اس یقین سے نماز پڑھو، اللہ قبول کرے گا، تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ توفیق ہی اسے دیتا ہے کہ جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ وہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے نا، انہوں نے کہا جی میں کیسے یقین کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری پہلی نماز قبول کر لی؟ تو سرکار نے فرمایا اگر دوسری کے لیے تو آ گیا نا تو یقین رکھ پہلی قبول ہوئی ہے، تبھی تو اس نے بلایا۔ تو کہا جی یہ کیسے؟ تو کہا تو نے پہلی میں کہا نہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اگر دوسری میں بلا لیا تو اس کا مطلب اس نے تجھے راہ پر ڈال دیا ہے، تو پھر تیری قبول ہے۔ تو پہلا جو جرم ہوا ہے شیاطین کی طرف سے وہ ابلیس نے کیا، وہ ہے انکار سجدہ۔ اور انسانوں کی طرف سے جو پہلا جرم ہوا نا وہ قابیل کا تھا، جو اس نے حابیل کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، یہ پہلا جرم ہے۔ اچھا، اس جرم کی بنیاد جو اصل ہے نا وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں دنیا میں جو پہلا جرم ہوا ہے نا وہ جرم اصل میں حسد ہوا ہے۔ حالانکہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قتل جرم نہیں ہے، جرم اصل حسد ہے۔ معرفت جو رکتی ہے نا، معرفت انسان کی وہ اصل میں باطن کے جرائم سے رکتی ہے۔ جب آپ اپنا باطن صاف کر لیتے نا، باطن اخلاقیات کے اعتبار سے، پھر معرفت کی دولت آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ معرفت باہر پر نہیں آتی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، یہ نہیں ہے کہ نور چہرے پر آئے تو پھر بندہ نیک بنے گا، یہ نہیں ہے کہ سفید کپڑے پہننے شروع کر لے اور سر پر دستار باندھنی شروع کر لے تو پھر جو بنے گا نیک۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اگر رنگ چہرے پر سفید رنگ آنے سے انسان کے نیکی کی نشانی ہے تو حضرت بلال کو پھر کیا کہیں گے آپ؟
ان کے چہرے پر تو سفید رنگ نہیں آیا. بات سمجھے نا, یہ نہیں ہے, اندر صاف ہونا چاہیے. اور اندر کے جرائم جب اٹھتے ہیں نا, وہ ہے حسد, وہ ہے لالچ, وہ ہے کسی کا برا سوچنا, وہ ہے کینہ رکھنا, وہ ہے بغض رکھنا. یہ اندر کے باطن کے یہ جرائم ہیں. جب آپ اپنے دل کو ان سارے جرائم سے پاک کریں گے نا, تو پھر معرفت دل میں اترنا شروع ہوتی ہے. اللہ اس دل میں آتا ہے جو پاک ہوتا ہے. اللہ کریم کی ذات ناپاک جگہ پر نہیں آتی, پاک دلوں میں اللہ آتا ہے. دلوں کو پاک کریں تو پھر اللہ کریم جو ہے نا وہاں اپنے جلوے, اپنے عکس جو ہے نا تجلیات کے ان دلوں پر ڈالتا ہے جن کے دل اندر سے پاک ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ حضور تشریف فرمائیں تو سرکار نے صحابہ کو فرمایا, ابھی مسجد کے دروازے سے ایک شخص آ رہا ہے, وہ کنفرم جنتی ہے. اب صحابہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک بندہ آیا. اچھا, اگلے دن محفل لگی دوپہر کے وقت, تو سرکار نے فرمایا ابھی مسجد کے دروازے سے ایک بندہ آ رہا ہے, وہ کنفرم جنتی ہے. صحابہ نے مڑ کر دیکھا, وہ کل والا. اب تیسرے دن محفل لگی تو سرکار نے فرمایا ابھی ایک بندہ دروازے سے آنے لگا ہے, وہ کنفرم جنتی. اب صحابہ نے تیسرے دن مڑ کر دیکھا تو وہی جو 2 دن پہلے آیا تھا وہی بندہ ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے نا, انہوں نے ایک منصوبہ بنایا. منصوبہ کیا بنایا؟ وہ بندہ اٹھ کر محفل سے جانے لگا تو اس کے پیچھے چلے گئے. کہا میرے والد سے میری لڑائی ہو گئی ہے, میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے, اگر تم مجھے چند دن اپنے گھر رکھ لو تو تمہاری مہربانی ہوگی. اتنے دنوں میں میرے باپ کا غصہ جاتا رہے گا, میرا باپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ مجھے معافی دے دیں گے, میں واپس آ جاؤں گا. اچھا, انہوں نے کہا جی بسم اللہ, عمر بن خطاب کا پتر میرے گھر مہمان, اس سے بڑی قسمت اور کیا ہو سکتی ہے. کہا جی بسم اللہ, آئیے تشریف لائیے. وہ لے گئے ساتھ. اب دیکھا وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر کے ذہن میں یہ خیال تھا, یہ تو ساری رات عبادت کرتا ہوگا, اللہ کے رسول نے تو اسی لیے کنفرم جنتی کا نا. پھر دوسرا دن گزرا, وہی معمولات, ساری رات سوئے رہے, تہجد کے وقت اٹھے, تہجد پڑھ لیے, پھر نماز فجر پڑھی, باقی نمازیں. اب حضرت عبداللہ بن عمر ان کی ریکی کرتے رہے. اب جب 4 دن گزر گئے نا وعدے کے مطابق, تو چوتھے دن کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ یہ جو سرکار نے تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں کنفرم جنتی کا؟ انہوں نے کہا عمل کوئی نہیں ہے, بس ایک عمل ہے اپنے پاس, اس دل کو پھاڑ کر دیکھ لو, کسی مسلمان کے لیے اس میں بغض نہیں ہے, عداوت نہیں ہے, دشمنی نہیں ہے, کینہ نہیں ہے, حسد نہیں ہے, لالچ نہیں ہے. میں نے اپنا دل ہر اعتبار سے پاک رکھا ہوا ہے. سچی بات, یہی بات ہے, اور تو میں کچھ نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر نے کہا بات یہ ہے, باپ سے لڑائی کوئی نہیں ہے, میں تو تمہاری ریکنگ کرنے آیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا حضور کی بارگاہ میں آ گئے. کملی والے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ نے اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا 3 دن لگاتار. وہ بندہ تو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں, سرکار نے مجھے اس لیے جنتی کہا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا اس نے بالکل سچ کہا ہے, یہی بات ہے, اس نے بالکل سچ کہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اہل معرفت کہتے ہیں لمبی عبادات کی کہانی نہیں ہے, لمبی عبادات کی کہانی. اہل معرفت کہتے ہیں کس نے تمہیں کہا 12 رکعتیں پڑھو تہجد کی؟ اہل معرفت کہتے ہیں کیا کرو, 4 پڑھو, لیکن اپنا دل پاک رکھو. وہ 4 بھی وہی کمال کریں گی جو 12 کریں گی, اور اگر دل ناپاک ہے تو 12 بھی کچھ نہیں کریں گی. اپنا دل صاف ستھرا رکھو ہر کسی کے لیے. میں نے آپ کو کہا تھا نا, سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے. انہوں نے اپنی خانقاہ کے دروازے پر کیا لگایا ہوا تھا, یہاں مخلوق خدا کی خدمت کی جاتی ہے, کسی کا مذہب اور نسل نہیں پوچھی جاتی, یہ لکھ کر لگایا ہوا تھا. اب وہ وصال ہو گیا تو ان کو وقت کے ولی کامل نے خواب میں دیکھا, کہا بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہیں جواب میں کہا, اللہ نے کہا عبد الخالق تیری اور کوئی بات پسند ہو یا نہ ہو, وہ جو تو نے دروازے پر لکھ کر لگایا ہوا تھا نا وہ ہمیں پسند ہے, اس لیے بخش رہے ہیں. تو مخلوق کے خدا کے لیے اپنا دل نرم رکھو, اپنا دل صاف ستھرا رکھو. میرے شیخ کامل کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص شکایت کرنے لگتا تھا نا, آپ اس کو روک دیا کرتے, فرماتے نہیں نہیں بھائی ہمارے سامنے کسی کی شکایت مت کرو, ہم سب کے لیے خیر کی دعا مانگتے ہیں.
فرمایا ہمارے سامنے کسی کی شکایت مت کرو، ہم سب کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کی خیر کرے۔ تو اہل معرفت اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو جو پہلا جرم ہوا وہ حسد کا جرم تھا کہ قابیل نے حسد کرتے ہوئے آبیل کو قتل کیا تھا۔ تو یہ پہلا جرم انسانوں کی طرف سے ہوا۔ تو قیامت کے دن یہ لوگ کہیں یہ کافر، کاش جنہوں نے ہمیں جرائم کے راستے پر ڈالا آج وہ مل جائیں تو ہم اپنے پاؤں کے نیچے انہیں مسل کر رکھ دیں، لیکون من الاسفلین، تاکہ وہ مسلے ہوئے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں چلے جائیں، اور ہم انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جنہوں نے ہمیں بہکایا۔ لیکن بہکانے والے بھی اور یہ خود جہنم میں ہوں گے، لیکن اس وقت کی حسرت فائدہ نہیں دے گی، آج کی حسرت فائدہ دے سکتی۔ جب آنکھیں تاڑے لگ جائیں پھر کوئی فائدہ نہیں، جب سانس ٹوٹنے لگے پھر کوئی فائدہ نہیں، جب دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جائے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے موقع ہے، جب بھی لوٹ کر آ جاؤ، میرا رب کریم ہے، وہ تمہیں تھام لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق